بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے تبرہ. جی ہاں ناظرین, خود زیارت عاشوراء میں یہ جملے موجود ہے کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, کہ یعنی میں اس کے ساتھ صلح پر ہوں جو آپ سے صلح کرے, اور میں اس سے اظہار براءت کرتا ہوں, میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے. یا ابا عبداللہ الی یوم القیامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرہ ایک پروون فیکٹ ہے, لیکن یہ قول سے زیادہ فیل ہے, جس طرح ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا. اور بھی بہت سارے مس کنسیپشنز جو ہے, مس ریپریزنٹیشنز جو ہے اس موضوع کے متعلق پائے جاتے ہیں, غلط فہمیاں جو ہے. انہی تمام باتوں کو دور کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شیعہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر علی جناب ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ. آئیے اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. آقا گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس جانا تبرے کے بارے میں, اور جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے سماج میں اس موضوع کے متعلق بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے ان غلط فہمیوں کو دور کیا, مسکنسیپشنس کو دور کیا. ہم جب بھی ورڈ تبرہ کہتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے, کوئی بھی ینگسٹر ہو اس کے ذہن میں ایک ہم کہہ سکتے شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے ارائز ہوتا ہے فار شیور, نو ڈاؤٹ. ہمارے ویورس کے ذہن میں بھی جب بھی تبرہ آتا ہے یہی کانسیپٹ آتا ہے. لیکن میں ہمارے ویورس سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ وائی ڈونٹ وی ریئلائز دیر آر اپارٹ فرام شیعہ سنی دیر آر ویریس سیکٹس ود ان شیعہ اسلام. وی کوڈ کال دیم ایز زیدی جو جناب زید کو مانتے ہو, وی کوڈ کال دیم اسماعیلیز جو جناب اسماعیل کو مانتے ہو, یا ہمارے بوہرا حضرات ہے جو شیش امامی ہے. سو ڈز دا کانسیپٹ آف تبرہ اپلائز ٹو دیم آلسو؟ یہی تو بات ہے, یہی بات جو ہماری بات کا کنٹینیویشن ہے جناب, کہ ہم اگر ایسی بات کرتے ہیں تو پھر صرف شیعہ سنی کنفلکٹ کیوں؟ ہمارے درمیان آپس میں نہیں ہے, سنیوں کے درمیان آپس میں کنفلکٹ نہیں ہے, تو اب ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ پھر ہم یہی بات آئے گی کہ پھر اس کے معنی شیعہ بھی آپس میں نہیں رہ سکتے صحیح طریقے, صرف ایک خاص گروہ جو جس کے سارے معتقدات ایک طرح کے ہوں, کیا وہی رہ سکتا ہے آپس میں؟ کیا ایک اثنا عشری اور ایک جو ہے وہ بوہرا جو ہے یا اسماعیلی داؤدی بوہرا کمیونٹی کا آدمی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ تو کیا ہوا کہ مثلاً وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے آگے وہ نہیں مانتے تو کم سے کم امام جعفر صادق علیہ السلام تک تو مانتے ہیں, ایٹ لیسٹ لک ایٹ دی پازیٹیو سائیڈ. تو بالکل, تو ہم یہ سوچے کہ امام علی کے تعلق سے ہم ان سے اتحاد کیسے کر سکتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے اتحاد کیسے کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایشو پر ان سے کس طرح سے جھگڑا فساد کر سکتے ہیں. تو مین بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہوں گی, اور رہ گئی بات وہاں پر, جب وہاں پہ بات پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت اسماعیل کو امام نہیں مانتے. تو کیا جیسے ہی یہ کہہ دیں گے ہم, تو کیا ہم دونوں کے درمیان جھگڑا فساد پیدا ہو جائے گا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر پتھر مارنے لگیں گے؟ یاد رکھیے کہ یہ معاملہ اس سے نہیں جھگڑا ہوتا. پھر میں نے کہا انسان کے اندر جو خباثت نفس ہے, جو دوسروں کو چڑھانا چاہتا ہے, دوسروں کو تکلیف دینا چاہتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے, کبھی وہ جو ہے وہ کسی بہانے سے دیتا ہے اور کبھی مذہب کے بہانے سے دیتا ہے, اس سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس بات سے جھگڑے پیدا نہیں ہو سکتے. ایک زیدیہ فرقے کا انسان ہمارے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ ہم حضرت زید کو ہی امام مانتے ہیں, ان کے آگے امام نہیں مانتے, یا انہی کو امام مانتے ہیں, اور جو ہے مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے, تو کیا ہمارا فرض ہے کہ فوراً اس کا گلا پکڑ لیں؟ کیا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ گالی گلوچ پہ اتر آئیں؟ یا یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ حضرت علی کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے, ہم اس کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے, یا یہ طریقہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کرنے لگے؟ اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ شیعہ بھی آپس میں مل کے نہیں رہ سکتے. یہ تو یہی نتیجہ ہوگا اس کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اف within a شیعہ سیکٹ, مثال کے طور پر جیسے آپ نے جناب اسماعیل کا کہا, اوکے وی بلیو ان دا امامت آف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یو ڈونٹ بلیو ان دا امامت آف امام موسیٰ کاظم. اس میں کیا, اس میں یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, وی ہیو انٹلیکچوئل ڈفرینسز, وی ہیو ڈاکٹرائنل ڈفرینسز, بالکل, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا گلا دبانے پر اتر جاؤں. بالکل اتر جاؤں اور سماج میں فساد پھیلانے لگوں. جی, یعنی خون خرابہ جو ہے اسلام نے بالکل منع کیا. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو تبرہ کے نام پر جو ہے, ہم نے پہلے ہی کلیئر کیا تھا, یہ فیل ہے, یہ قول سے زیادہ فیل ریپریزنٹیشن آف ایکشن ہے. آف کورس. لیکن اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں تبرے کو جب قول وائز لیا جاتا ہے
گالی گلوچ کیا جاتا ہے تبرے کے نام پہ, اوبویسلی اس سے بدنامی اس اسپیسیفک تبرے کی ڈاکٹرین کی ہو رہی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل عقیدہ بھی فاسد ہو رہا ہے. اس کے لیے میں کیا کہوں گا, خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں, وہی جملہ کہ لا احب ان تکونوا سبابین, یعنی آپ نے اپنے ساتھیوں کو جب امام علی کے ساتھی جنگ صفین کے موقع پر لشکر شام کو برا بھلا کہنے لگے, گالی گلوچ کرنے لگے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ گالی گلوچ کرو, ہے نا. سبابین, سب و شتم, سب کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے. سب جو ورڈ ہے, سب لفظ جو ہے نا, ٹھیک ہے, اگر کسی کی بات پسند ہم کو نہیں ہے ہم اس کا ذکر کریں, لیکن سب کرنے سے منع کیا ہے. سب کے معنی گالی گلوچ کرنا, یعنی قرآن نے تو سب کے لیے منع کیا ہے کہ تم بتوں کو گالیاں مت دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں وہ خدا کو گالیاں دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, ایک اینڈلیس جو ہے وہ ایک ٹسل شروع ہو جائے گی, ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بتوں کو گالیاں مت دو, امام علی کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہمارے مخالفین کو گالیاں مت دو, تم یہ ثابت کرو کہ ہاں ہم حق پر ہیں, تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مخالف جو ہے باطل پر ہے. یہ کہنے سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی, جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو تکلیف ہوگی. ہمارے اماموں میں سے 12 کے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا کوئی اگزامپل دیجئے کہ جس نے جو ہے وہ گالی گلوچ کو اپنا شعار بنایا ہو, یا اپنے چاہنے والوں سے, ماننے والوں سے, شیعوں سے یہ تقاضا کیا ہو کہ تم گالی گلوچ کرو. ہرگز نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو حقیقتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا. حقیقتوں کو بیان کرنے میں کسی کو کیا, دیکھیے بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں, مثال کے طور پہ جن کو جو ہے وہ ہمارے سنی بھائی پسند نہیں کرتے, بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم شیعہ پسند نہیں کرتے. تو ان پرسنالٹیز کی وجہ سے کیا آج ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں؟ یہ بتائیے کہ ہسٹری تو بدلی نہیں جا سکتی. جو کچھ ہسٹری میں ہو چکا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. ہم ہسٹری میں پیچھے جا کے چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کر یہ سکتے ہیں کہ جو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں, جو دوسرا صحیح سمجھتا ہے وہ اس پہ عمل کریں, اور سماج میں فتنہ و فساد نہ برپاؤ. جی, اور یہاں پہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ جب ہمارے نوجوان جو ہے لان تان بیچتے ہیں, لیکن اس سے اوپر اگر جب تبرہ واقعاً فروع دین میں ہے, سو obviously it will have some sense and it is logical by nature, it is our doctrinal belief that tabarra have a strong foundation in Islam. So کیا لان تان سے اوپر اس کا کوئی گریٹر پرپس ہے تبرے کا؟ لان تان سے اوپر گریٹر پرپز اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جس کا تذکرہ خود سورہ حمد میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر, ان لوگوں کا راستہ کہ جو ایسے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہماری تعمیر کردار کی وجہ ہے, اور تعمیر کردار میں ایک اہم رول جو ہے پلے کرتا ہے. آپ کو پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ساتھ نیگیٹو کا جاننا ضروری ہے, مگر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کو بدلا نہیں جا سکتا. تاریخ اسلام میں جو کچھ ہے وہ سامنے ہے, سب کے سامنے ہے. جی دیکھیے فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ چڑھانے کے لیے کرتے ہیں, جب آپ کا ٹون برا ہوتا ہے نا. اگر ہم دیکھیے, میں کسی اپنے دوست کے والد کا تذکرہ کروں اور میں ان سے کہوں کہ دیکھیے آپ کے والد صاحب کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی, اس پر وہ جھگڑا مجھ سے نہیں کرے گا. اگر میں اس کے والد کو گالی گلوچ کرنے لگوں تب ضرور اس کی حمیت جاگے گی, اور وہ یہ کہے گا تم کو یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے والد کو گالی بکو میرے سامنے ایٹ لیسٹ میرے سامنے, چونکہ جب دیکھ رہے ہو کہ وہ میرے والد ہیں, میرے ساتھ ان کے جذب یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ جذبات جڑے ہوئے ہیں میرے, تو کیسے میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں. لیکن ایٹ لیسٹ حقیقت سننے کے لیے ہر آدمی تیار ہو سکتا ہے نا. اگر آپ یہ کہہ دیں, اگر پروف کے ساتھ یعنی یہ کہہ دیں کہ دیکھو تمہارے والد صاحب کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی, انہوں نے ایسا کیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان خود کہہ دے کہ ہاں یہ تو ہمارے والد سے غلطی ہو گئی. جی, اگر وہ انصاف پسند ہے. It depends upon my tone. بالکل, یہ پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹون کے اوپر. اگر آپ نے اچھی طرح سے یہ بات واضح کر دی تو وہ خود ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرے باپ نے غلطی کر دی, یا خود وہ اپنی غلطی قبول کر لے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. لیکن جب آپ ٹون کو برا کریں گے, جب آپ چڑھانے کے لیے, جب آپ دل دکھانے کے لیے, دل آزاری کرنے کے لیے, اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ کریں گے, تو پھر اس کی بھی ایگو ہے اور وہ اپنی انانیت پہ آ جائے گا, اور پھر یہی دونوں کے ایگو کا ٹکراؤ جو ہے وہ سماج کا ٹکراؤ بنتا ہے, فساد بنتا ہے, فتنہ بنتا ہے, رائٹ بنتا ہے.
جی نیور اینڈنگ ٹسل ہے آف کورس ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور یہ اس کے اوپر اسلام میں کتنی بڑی بڑی خونی جنگیں ہوئی ہیں. یہ خونی جنگیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ جب ہم لوگ موقع بے موقع دیکھے بغیر, محل دیکھے بنا ہم اس طرح سے یہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے, دوسرے کا بھی نقصان ہوتا ہے. تاریخ اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ہمارے سنی بھائی ہیں کہ جنہوں نے بہت سی چیزوں کو قبول کیا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی, وہ غلطی ہوئی. ہم کتنی چیزوں کو اپنے لیے غلط ثابت کرتے ہیں. ہم کیا اپنے سماج کی برائیوں کو سامنے نہیں لاتے ہیں کہ ہمارا سماج ڈے بائی ڈے, سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا سماج ڈے بائی ڈے رسم و رواج, میننگ لیس رسم و رواج میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے, بالکل جہالت میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے وداؤٹ اینی پرپز. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سماج سے آؤٹ کاسٹ کر دیے جائیں؟ نہیں, جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے کا ہم کو حق ہے نا. اور جب کبھی آئیڈیالوجیکل لیول پر, اکیڈمک لیول پر کسی سے کوئی ڈیبیٹ ہو تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان پرسنالٹیز کو, فرض کیجئے کہ ان پرسنالٹیز کو ہم نہیں مانتے. یہ کہنے سے میں آپ سے چیلنج دے رہا ہوں کہ ان پرسنالٹیز کو ہم نہیں مانتے, کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو آپ کے پتھر مارنے لگے گا. وہ بلکہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں مانتے. اس پہ آگے بات ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تاریخوں میں یہ لکھا ہے, یہ روایات میں لکھا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں مانتے, ہے نا. یہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کا نام لے کر کے ان کو چڑھائیں, ہے نا, چڑھانا کہ تمہارے جو مقتدا ہیں, تمہارے جو امام ہیں, تمہارے جو وہ ہیں, ان کے اندر یہ ہے, گویا تمہارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں. جب اس طرح سے آپ چڑھاتے ہیں تو آپ اس وقت آپ مذہبی فریضہ انجام نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. آپ فاسد ہوتے ہیں. تو جب آپ کی ایگو سیٹسفائی ہونے لگتی ہے تو دوسرے کی بھی ایگو ہے وہ بھی جاگ جاتی ہے اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے. جی, اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اٹ از این کائنڈ آف انٹلیکچوئل ڈسکورس, یو کڈ سے بالکل okay you believe this, I believe that, اور we have our differences. بالکل we have our differences. اب یہ فیصلہ کرو کہ کیا ان ڈفرینسز کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ بالکل رہ سکتے ہیں, ایک نہیں ہزاروں برس رہ سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم عقل کا ثبوت دیں, سمجھداری کا ثبوت دیں اور ہمارے اندر انسانیت پائی جائے تو ہم رہ سکتے ہیں. کوئی بے موقع کسی کی دل آزاری کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. حضرت علی کی زندگی سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آ کے حضرت علی کو جو ہے وہ اس طرح سے ماضی کی باتیں یاد کرا کے ان کو جو ہے وہ کرنا چاہا, ایسا کرنا چاہا کہ مولا جو ہے وہ کوئی بات کہیں تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, یہ تمہارا مقصد بالکل غلط ہے, میں سمجھ رہا ہوں تمہارا مقصد کیا ہے, اس وقت جو مسئلہ ہے اس پہ بات کرو. ماضی کی بات ہر وقت نہیں کی جاتی. جی, ماضی کی بات ہر وقت نہیں کی جاتی. جب کوئی معاملہ ہو, جب تعلیمی کوئی معاملہ ہو, کوئی ضرورت ہو تو آپ تاریخ اسلام بیان کریے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو چڑھانے کے لیے کہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹون اکیڈمک ہونا چاہیے, سڑک چھاپ نہیں ہونا چاہیے. جی, مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ موقع ہو, دستور ہو. مثال کے طور پہ دو شخص ہے اپنے آفس میں کام کر رہے, سڈنلی کسی نے جو ہے سیکٹیرین کانفلکٹس کی بات چھیڑ دی, تو نہ بھائی یہ موقع ہے نہ دستور ہے. وائی آر یو پرووکنگ تھاٹس اینڈ پرووکنگ ایموشنز آف دی ادر پرسن. بالکل, وائی آر یو پرووکنگ. ہاں کوئی موقع ہے بھئی, ہم ہیں, ہم ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہمارے سینکڑوں دوست جو ہیں مثلاً برادران اہل سنت کے ہیں, ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ ہندوؤں کے بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ بیٹھ کر کے ہم صرف جھگڑا کریں یا فساد کریں. ہاں کوئی ایسا موقع آتا ہے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا ماننا ہے, تو ہم بہت ہی ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ, بہت ہی یعنی علمی انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. ہم فرض کے طور پہ کچھ پرسنالٹیز کو نہیں مانتے, تو ہمارا کچھ پرسنالٹیز کو نہ ماننا, کچھ چیزوں کو نہ ماننے سے یہ مطلب ہے کہ ہم دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگیں, یا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے, ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے, یعنی مسئلہ یہاں تک تو کلیئر ہے, لیکن پرابلم تب ہونے لگتا ہے کہ جب ایک شخص اپنا ویو جو ہے دوسروں پر تھوپنے لگتا ہے. دیکھیے, میں آپ کو بہت صاف بتاتا ہوں, یہ فرقے آپس میں نہیں لڑتے ہیں, ان کے ٹھیکیدار ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں, ورغلاتے ہیں. کیسے یہ ہوتا ہے؟ اب آج میں دیکھیے اس موقع پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس موقع پر سب لوگ متوجہ ہو کے اس بات کو سن لیں. جب انسان انسانیت سے گھٹ کے حیوانیت پہ پہنچتا ہے, کس طرح سے کہ حیوانیت کا کیا تقاضا ہے کہ ایک آدمی ایک گروہ کو کسی پر چھوڑ دے. جیسے مثلاً ہمارے پاس 4 کتے ہیں, ہے نا, کتوں میں عقل نہیں ہے. جی, عقل نہیں ہے. ہم نے کوئی جا رہا تھا, ہم نے ان کو اشارہ کیا, وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے,
تو یہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس نے دیکھا کہ میرے مالک کا اشارہ ہے، ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. جی یہی حال مذہبی گروہوں کا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ جو ہے وہ مذہبی ٹھیکیدار نام نہاد ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے جاہل. جب ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت جو ہے وہ مذہبی فساد پھیلانے سے ہمارا فائدہ ہوگا، تو وہ ان کو جو ہے وہ ان کو بھڑکا دیتے ہیں. تو جب وہ بھڑک رہے ہیں، اس کے معنی اب وہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا بن گئے ہیں؟ وہ جانور. کیونکہ جانوروں کو بھڑکایا جاتا ہے، انسانوں کو نہیں سوچنے بھڑکایا سمجھنے کی جاتا. جو شمتا ہوتی ہے وہ بند وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جانوروں کو بھڑکایا جاتا ہے، انسانوں کو نہیں بھڑکایا جاتا. کوئی مجھے بھڑکا دے، بھئی میں تھوڑی بھڑکوں گا، میں تو خود چیزوں کو دیکھوں گا، سوچوں گا، سمجھوں گا حقیقت کیا ہے. میں کسی لیڈر کے بھڑکانے پہ نہیں بھڑک سکتا. لیڈر کے بھڑکانے پر جاہل ہمیشہ بھڑکتا ہے. یعنی یہ دیکھا گیا کہ اکثر جو ہے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وی سے کہ ایک نیا پن پوائنٹ چھوڑ دیا ایک اسپیسیفک مومنٹ پہ، تو جوان آپس میں لڑ رہے ہیں. دونوں مذاہب کے دونوں مسلکوں کے جو مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ اپنی جاہل عوام کو بھڑکاتے ہیں، اس کے خلاف چلو، یہ کرو، وہ کرو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں صرف اسلام کا نہیں، ہر مذہب کو برباد کرنے والی دو چیزیں، ہر مذہب کو انیفیکٹو بنانے والی دو چیزیں. ایک اس مذہب کے لیڈرز کی ہوس اور دنیا پرستی، جی، اور دوسرا اس کے عوام کی جہالت. اگر عوام اویئر ہو جائے کہ عوام اگر اویئر ہو تو کبھی ہر جگہ، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، اس کے جو بھولے بھالے عوام ہیں ان کو، وہ اپنے مذہب کی اصل تعلیمات کو نہیں جانتے. اس جو مولوی ہے، اس جو ملا ہے، یہ جو پادری ہے، یہ جو پریسٹ ہے، اس نے ان کو کچھ سمجھا دیا اور یہ اس کے اوپر لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے. اگر اس کو اچھا اس نے کیوں بھڑکایا؟ کیونکہ یہ دنیا طلب ہے، یہ اس دین کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہتا ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے. پریسٹ کلاس کی ہوس یہ ہے کہ وہ دنیا کو کمائے، اور عوام کا جرم یہ ہے کہ وہ جاہل ہے. عوام کا جرم یہ ہے کہ وہ ان اویئر ہے، اور ان اویئر ہونا اس کے جرم کو کم نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی یہ کہے روز قیامت، اگر وہ یہ کہے گا کہ صاحب ہم کو پتا نہیں تھا، تو سب سے پہلے اس کو اس بات پر سزا ملے گی کہ تمہیں پتا کیوں نہیں تھا. مثال کے طور پہ سگنل لال ہے اور آپ نے توڑ دیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. یہی بات کہ آپ جو ہے ان اویئرنیس جو ہے وہ دنیا میں کہیں ایکسکیوز نہیں بن سکتا. آپ سڑک پہ سگنل لال کو پار کر کے چلے گئے گاڑی، تو جب آپ کا چالان کاٹنا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، کہ صاحب ہمیں تو پتا نہیں تھا، تو فوراً اس پہ چالان کاٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب آپ کے پاس وہیکل تھی تو پہلے آپ کو جاننا چاہیے تھا، تب سڑک پہ اترنا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے نا. تو نہ جاننا، ان اویئرنیس ایکسکیوز نہیں ہے. تو جب دنیا میں ان اویئرنیس ایکسکیوز نہیں تو اللہ کے سامنے ایکسکیوز کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے بھی سب سے بڑا ہمیں جو ہے جس بات پر ہمیں سزا ملے گی وہ یہ کہ تم جاہل کیوں تھے، اور علماء کو سزا ملے گی اس بات پر کہ تم دنیا طلب تھے، تم دین کا نام لے کے دنیا کما رہے تھے. آپ اگر تاریخ انسانیت اور تاریخ مذاہب دیکھیں تو ہمیشہ انہی دو چیزوں نے دنیا کے ہر مذہب کو برباد کیا. جی، یہاں پہ آپ نے جو فیکٹرز بیان کیے، انہی فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے شاید تبرہ جیسا ایک لاجیکل کانسیپٹ جو ہے سماج میں غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا ہے. بالکل. عوام نے اس کو نہ جانے کیا سمجھا، ادھر سے بھی کچھ لوگوں نے کچھ اور سمجھا، ادھر سے بھی کچھ لوگوں نے کچھ اور سمجھا، جبکہ تبرہ دونوں طرف ضروری ہے. ہر انسان یہ کرتا ہے، جس کو پسند نہیں کرتا اس کے راستے سے اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے. تو یہ براعت ہے کہ نہیں براعت ہے؟ دو بھائیوں کے درمیان جب راستے الگ ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے. اسی کا نام تبرہ ہے. ایک پیور لاجیکل کانسیپٹ کس طرح سے جو ہے غلط فہمیوں نے گھیرا ہوا تھا. جی، اور غلط ہر اچھی بات کو غلط فہمی اور جہالت اس کو گھیر لیتی ہے، اس پہ جالا بنا لیتی ہے، اور اس جالے کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کمپلیکسٹیز پیدا ہوتی ہیں. کمپلیکسٹیز سے جو ہے وہ ٹسل پیدا ہوتا ہے، کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں جو بلڈ شیڈ میں بدل جاتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بلڈ شیڈ کہا، کانفلکٹس کا، تو ایک تہمت یہ لگائی جاتی ہے اسپیسیفک کانسیپٹ پر کہ تبرے کے بنا پر جو ہے شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے. جو آج دنیا بھر میں شیعہ پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو دیئر یو کوڈ سے تبرہ، ڈیو ٹو دیئر اظہار براعت. یو کوڈ سے از اٹ ٹرو؟ ہرگز نہیں. یہ جو یہ انسان میں یہ سب ہو رہا ہے، دیکھیں تبرہ کیا سوال، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا شیعہ جو ہے وہ تبرہ کو اپنے مثلاً فروع دین سے نکال دیں اور اس لفظ کا نام ہی نہ لیں کبھی، تو کیا شیعوں کو ہمیشہ امن کے ساتھ رہنے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. میں نے پھر کیا کہا
کہ یہ دونوں طرف سے ایگو. جب آدمی کے اندر جہالت کے عوام جاہل ہے اور اس کو یہ سمجھا دیا گیا کہ ایک گروہ گمراہ ہے, تم اس کو قتل کرو گے تو کیا ہوگا, تمہیں جنت مل جائے گی, تمہیں آخرت کی راحت اور جو ہے چیزیں مل جائیں گی, تو وہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بہانہ ختم کریں گے تو دوسرا بہانہ آ جائے گا, دوسرا بہانہ ختم کریں گے تو تیسرا بہانہ آ جائے گا. مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب جو ہے یہ لفظ ختم کر دو, تو پھر اس بار یہ نیا بہانہ مثلا یہ آ جائے گا کہ بھئی دیکھو یہ ایسا گروہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا ہے. یعنی صرف تبرہ ایک اسپیسیفک ریزن نہیں ہے, بلکہ جو ہے جو قتل کر رہا ہے, وی کڈ سے سمرائز کر کے میں کہوں کہ ان کا برین واش کر دیا گیا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے, یہ بھٹکا ہوا گروہ. بالکل. اور دیکھیے میں نے کہا نا, ایگو بہانے ڈھونڈتی ہے. یہ مسئلہ تبرہ اور غیر تبرہ کا ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ ہے میجورٹی اور مائنورٹی کا. کہ اب مثلا میجورٹی گروہ کہیں پر ہے, میجورٹی کو اپنے احساس سے باہر آنا ہوگا, مائنورٹی کو اپنے احساس سے باہر آنا ہوگا. میجورٹی گروہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی مائنورٹی جو ہے ہمارے سامنے سر نہ اٹھا سکے, جی, تو اب اس کو کسی نہ کسی بہانے سے دبایا جائے گا, کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہے. کیا ہمارے ملک میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے؟ بھئی میجورٹی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مائنورٹی کو بھی جینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے نا. چاہے وہ مذاہب کے درمیان بات ہو, چاہے وہ مسلکوں کے درمیان بات ہو. یہ معاملہ اس کا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سب لفظ تبرہ سے سارے دشمنی ہے, ہٹا دیجئے اس لفظ کو, کیا اس کے بعد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں مکمل جو ہے وہ پیس اور ہارمنی قائم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ پھر جو ہے وہ برادران اہل سنت کے درمیان جتنے فرقے ہیں ان میں آپس میں کیوں کنفلکٹ پایا جاتا ہے, کیوں اس میں خون ریزی پائی جاتی ہے؟ تو کہا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا, ایک بہانہ نہیں تو دوسرا بہانہ ہوگا, دوسرا بہانہ نہیں تو تیسرا بہانہ ہوگا. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اصل میں فساد کہاں ہے؟ انانیت, ایگو. ہم بڑے, ہم اونچے, ہم جو کہیں وہ صحیح, وی شوڈ ریمین ان پاور. بالکل, ہم جو کہیں وہ صحیح ہے, ہم تمہارے اوپر تھوپنا چاہیں گے. جبکہ علمیت میں یہ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آئیے گفتگو کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ہے نا. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ڈفرینسز کا ہونا لازمی ہے. دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے, سنتے آئے ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ بس پوری دنیا میں یونیفارمٹی ہو. بہت سے مذہب یہ چاہتے ہیں, بہت سے فرقے یہ چاہتے ہیں, یونیفارمٹی ہو, بس ایک طرح کا, ایک ورژن آف اسلام موجود رہے, ایک ورژن آف ریلیجن موجود رہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دماغ کا مرض ہے نا. اسلام میں بالکل دیٹ از ناٹ پاسبل, نیور پاسبل. اب اسلام میں بھی کچھ لوگوں کو یہ مرض ہو گیا ہے کہ بس ایک ورژن آف اسلام باقی رہے, باقی سب واجب القتل ہیں. کیسے؟ یہ تو تکفیری مائنڈ سیٹ. تو پھر تکفیری مائنڈ سیٹ میں جن لوگوں کی تکفیر کی جاتی ہے, شیعوں کے علاوہ جن لوگوں کی تکفیر کی جاتی ہے, وہ تو تبرے پر بلیف نہیں کرتے. ان کی تکفیر کیوں کی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پہ احمدیہ مسلم ہو گئے. ہاں نہیں, احمدیہ مسلم تو چلیے ایک جگہ پہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ مثلا مسلمان نہیں ہے. بہت سے اور بھی لوگ ہیں مسلمان, کتنے فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں, کتنے فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں. وہ سب جو تکفیر کر رہے ہیں تو ان کے ہاں تو تبرہ نہیں پایا جاتا, پھر ان کی تکفیر کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کی کیوں تکفیر کی جا رہی ہے؟ بس یہ بات ہے, ایک نظریہ یہ ہے کہ جو ہمارا ورژن ہے وہ صحیح ہے. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ورژن آف ریئلٹی صحیح ہے, بس اس کو پریویل کرنا چاہیے. چلیے ماننے کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے, ہم بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں. اس کے ذریعے سے خون بہانا, اس کے ذریعے سے گلے کاٹنا, اس کے ذریعے سے جو ہے ظلم و تشدد کرنا, اس کی کسی, صرف اسلام نہیں, کسی دھرم اور کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اپنے معتقدات کو ماننے کی اجازت ہے, لیکن دوسرے کی گردن پکڑ کے اس کو کسی جگہ منوانے کی اجازت نہیں ہے. یہی بات مسلمانوں کو سمجھنا ہوگی, یہ بات شیعوں کو بھی سمجھنا ہوگی, یہ بات سنیوں کو بھی سمجھنا ہوگی. اور اگر نہیں سمجھیں گے وقت رہتے تو پھر کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ سوائے ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کچھ نہ رہ جائے. جی, اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے پورے ایپیسوڈ میں بات کر لی تبرے کی, اس کی امپورٹنس کی, لیکن ایسے بھی ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں کہ اس اسپیسیفک کانسیپٹ کو جو ہے کمپلیٹلی ہٹا دیا جائے, تاکہ جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, پھر فتنہ فساد نہیں ہوگا. تو کیا یہ صحیح ہے اس کانسیپٹ کو ہٹا دینا, ڈس ایسوسیٹنگ ون سیلف فرام دی فالس ہوڈ؟ تو یہ کیا صحیح ہے؟ یہ دیکھیے ہٹایا نہیں جا سکتا, یہ اللاجیکل ہے. پھر تو آپ قرآن سے ہٹا دیجئے. قرآن نے پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ آپ بتائیے, کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ حابیل کے ساتھ قابیل کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟
ہیں آدم کے ساتھ ابلیس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے. تو برے کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہے, اچھائی کے راستے پہ چلنا یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ذریعے سے جھگڑا فساد کرنا یہ غلط ہے. جی, یعنی ایک کہا جاتا ہے اس کے تبرے کے اگینسٹ میں ہم نے پرو اینڈ کونس دونوں آرگیومنٹس دیکھے. ایک اگینسٹ میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے پرانی بات ہے, اسے ڈسکس کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. سو واٹ از یور سے؟ تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے کہ پرانی باتوں کو ڈسکس کر کے حاصل نہیں ہوتا. پرانی باتوں کو کر کے صرف تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب ہم اسے ہیلدی مینر میں لیں, اس سے عبرت حاصل کریں. بالکل. مثلا حسین اور یزید کا ڈفرنس, جی, امام حسین اور یزید دونوں, امام حسین کو جاننا بھی ضروری, یزید کو جاننا بھی ضروری. یزید کو جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یزید کو قبر سے نکال کے اس کو سزا دینے جا رہے ہیں, بلکہ تاکہ فیوچر میں کوئی یزید نہ بنے, کوئی ظالم نہ پیدا ہو, کوئی برا نہ ہو, کوئی جو ہے وہ اپنی انانیت کی تسکین کے لیے کسی معصوم کو قتل نہ کرے. یہ فائدہ ہے. اس فائدے کے ذریعے سے آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ سے عبرتیں ملیں گی, تاریخ سے جو ہے وہ کردار سازی کا موقع ملے گا. یہ آپ کریے. باقی یہ کہ اب ہم جو ہیں وہ یزید کا نام لے کر کے کسی فرقے کو ہم کہتے ہیں, کسی بھی فرقے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, ہر چیز کے خلاف. جی, یعنی ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی پرسنالٹی کو بھی دیکھا اور یزید کی پرسنالٹی کو بھی دیکھا, دونوں کو اسٹڈی کیا. بالکل. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسے فالو کرنا ہے اور آپ کو کس سے دوری اختیار کرنی ہے. اٹ ڈیپینڈز اپون یور. میں یہی کہنا چاہوں گا. اب میں شیعوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں, دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ تم امام حسین کی طرف ہو, عمل کا تبرہ امام حسین سے, کیونکہ امام حسین کے راستے پہ نہ چل کے جب تم یزیدیت کے راستے پہ, اگر تم خود ظالم بن جاؤ, اس کے معنی ہے کہ تم امام حسین سے تبرہ کر رہے ہو, امام حسین سے براءت کر رہے ہو. قول میں تو تم کہہ رہے ہو کہ یزید پر خدا کی لعنت ہو اس لیے کہ اس نے امام حسین کو قتل کر دیا. ایک طرف یہ قول کا تبرہ ہے جی, اور عمل کا تبرہ کیا ہے کہ تم خود ظالم بنے ہوئے ہو, تم خود جھوٹے بنے ہوئے ہو, تم خود خیانت کرنے والے بنے ہوئے ہو, تم اقتدار پر آ کر کے دوسرے کو دبانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی امام حسین نے جو ویلیوز دی اس سے آپ بیزاری کر رہے ہیں, اس سے بیزاری کر رہے ہیں. تو عمل یعنی ایکچوئل بیزاری تو تم امام حسین سے کر رہے ہو, اور جبکہ تبرہ جو ہے فیل کا ہے. بالکل. اور زبان سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یزید کے دشمن ہیں. تم یزید کے دشمن نہیں ہو, تم زبان سے یزید کے دشمن ہو, عمل سے تم امام حسین سے دشمنی کر رہے ہو. امام حسین سے تولا کا تقاضا کیا ہے؟ امام حسین سے تولا کا تقاضا یہ کہ امام حسین کے راستے پہ چلو, چاہے تم یزید پہ لعنت نہ بھی بھیجو. اگر فرض کی زبان سے نہیں ادا ہو رہا ہے تو ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو جائے کہ ہم یزید کے دشمن ہیں. یزید ظالم تھا, ہم جو ہے وہ انصاف پہ چلنے والے ہیں, ہم گھر والوں کا حق لے لیے. ہاں, یزید حق مارنے والا تھا, ہم حق دینے والے ہیں. یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر تھا, ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں. اب یہ بتائیے کہ جو ہے وہ یزید مثال کے طور پر شرابی تھا, مثال کے طور پر یزید شرابی تھا, ہم شراب پی رہے ہیں, تو اس کے معنی ہم عمل کا تولا جو ہے وہ کس سے کر رہے ہیں؟ یزید سے. اور عمل کا تبرہ کس سے کر رہے ہیں؟ امام حسین سے. بالکل. یزید بے نمازی تھا, یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ یزید جو ہے وہ شرابی تھا, وہ کرتا تھا, وہ ہر وقت عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا تھا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام باتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہی تو اصل تبرہ ہے. جی, آپ بتائیے. میں نے اس لیے یزید اور حسین کا نام لیا کیونکہ تقریباً امت مسلمہ میں ایکسیپٹڈ ہے یہ کہ امام حسین برحق تھے اور یزید باطل پر تھا. انسانیت میں یہ ایکسیپٹ ہے. بالکل, انسانیت میں ایکسیپٹڈ. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یعنی مذہب کے اندر تو کچھ ایسے بکے ہوئے قلم اور ذہن مل جائیں گے کہ جو یزید کو گویا جو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں, یا یزید کو جو ہے وہ حق پر ثابت کرنے کو چند بکے ہوئے بے ضمیر ہے نا لوگ ایسے مل جائیں گے. لیکن اول تو امت مسلمہ میں بھی 99% جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین, حضرت امام حسین راہ حق کے جو ہے وہ سالک ہے. اور ان کے مقابلے پہ جو یزید ہے, یزید کے ساتھ بالکل لفظ جڑ گیا یزید پلید ہے نا, کہ بھائی پلید کہا جاتا ہے اسے. اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ہم اپنی قوم جو امام حسین کی قوم بنی ہوئی ہے,
ہے نا. تو کیا آپ کو یہ بتائیے کہ کیا ہم یزید, ہمیں اندر اپنے انٹراسپیکشن کرنا چاہیے کہ ہم کیا یزید کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. تو یزید کی طرف اگر ہم عمل سے جا رہے ہیں اور قول سے حسین کی طرف جا رہے ہیں, تو امام حسین ایک دن ہم سے پوچھیں گے کہ قول سے تم, زبان سے تو تم ہماری طرف تھے, عمل سے تو تم مجھے طرف. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اس راستے سے براءت کرتے ہیں. یہی معنی ہے اس کے کہ انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, کہ ہم اس سے صلح رکھتے ہیں کہ جس سے آپ کی صلح ہے, ہم اس سے جنگ رکھتے ہیں جس سے آپ کی جنگ ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس راستے سے بالکل الگ ہیں. بالکل. اور بس آخری سوال یہی ہے, ہمارے دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے, کہ اکثر جو ہے تبرے کی امپورٹنس کو یہ کہہ کر کم کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ فروع دین کا حصہ تو ہے, پر یہ جو ہے سب سے آخر میں ہے 10ویں نمبر پہ. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. 10ویں نمبر پہ اس لیے ہے کہ اسی کو زیب دیتا ہے کہ جو پہلے ان 9 چیزوں پر پورا اترے تو ہاں 10ویں طرف. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان 9 چیزوں کے اوپر تو کچھ نہیں کرتے, ہاں 10ویں پہ آ جاتے ہیں فوراً. تو پہلے اس کا یہ مطلب ہے, اس کی امپورٹنس کم نہیں ہے. اس کی امپورٹنس, بھائی نمبرنگ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی امپورٹنس کم ہے کسی کی امپورٹنس زیادہ ہے. جی, مین بات یہ ہے کہ تم نے نماز ادا کی, تم نے روزے ادا کیے, تم نے حج کیا, تم نے خمس نکالا, تم نے زکوٰۃ دی, تم نے تولا کیا, تم نے امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا. جب تم یہ 9 چیزوں پہ کھڑے اترے تب تم پر حق ہے کہ تم یہ کہو کہ ہاں کوئی برا تھا کوئی اچھا تھا اور اس راستے پہ چلو. لیکن ابھی تم نے 9 چیزوں پہ تو عمل کیا نہیں, اور سب سے پہلے تم 10ویں پہ پہنچ گئے, اس لیے کیونکہ تمہارے دل میں فساد ہے. جب تم ان 9 چیزوں کو پورا کرو گے تو اس کے معنی تمہاری ایگو جو ہے وہ کم ہو چکی ہوگی, ختم ہو چکی ہوگی. جب ایگو ختم ہو جائے تب تم اس راستے پر آؤ گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم ذاتی بغض کی بنا پر کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو, بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق. جی, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9 لیئرز آف پیوریفیکیشن ہے. آف کورس جب آپ 9 لیئرز کو پار کرو گے تب آپ یہاں تک پہنچنے کا آپ کو حق ملے گا کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. بالکل. تو یہ تب آپ کو حق حاصل ہوگا کہ تب آپ لوگوں کو بتا سکیں. ابھی تو آپ خود ہی سیدھے راستے پر نہیں ہیں. نماز آپ سے ادا نہیں ہو رہی ہے, روزے آپ سے ادا نہیں ہو رہے ہیں, امر بالمعروف آپ کرتے نہیں, نہی عن المنکر سے تو بالکل بیزار ہیں آپ, اور آپ کو دلچسپی کاہے میں ہے, اسی میں ہے سب سے زیادہ. جی, یہ بات غلط ہے. اسی چیز نے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. جذباتیت جذباتیت جذباتیت, جوش, جذباتیت, دوسرے کو چڑھانا, دوسروں سے جھگڑنا, دوسروں کو جو ہے وہ کرنا. تو جب تک ہم اس چکر میں لگے رہیں گے, پہلے تو آپ کو ٹریننگ ہے یہ پوری چیزیں, اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جذبات کو ختم کرتی ہیں. نماز جذبات کی چیز نہیں ہے, پیور عقل کی چیز ہے. جی, روزہ جذبات کی چیز نہیں ہے, پیور عقل کی چیز ہے. اپنے مال میں سے نکالنا کہاں جذبات کی بات ہے. حج پہ جانا ہے کتنی مشکل عبادت ہے. یہ سب پیوریفیکیشن کے لیولز پورے ہو جائیں تب آپ کو یہ حق ہوتا ہے. پھر واقعی آپ تبرہ کرنے کا حق. بے شک تب آپ حق رکھتے ہیں. جی بالکل. اور یہ 9 چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں. پھر آپ کو اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے قول اور آپ کا عمل خود بتائے گا کہ آپ کس کے راستے. یہ 9 چیزیں آپ کو مل کر ایک چیز کی طرف اشارہ کریں. بالکل. بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے اس گفتگو کو بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی لاجواب انداز میں بیان کیا. ناظرین, ہم شکر گزار ہے پروفیسر ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا کہ انہوں نے تبرے جیسے ایک سینسیٹیو ٹاپک کو جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ انداز میں ہمارے ویورز کے لیے بیان کیا. ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تبرے کے متعلق آپ کے جو ڈاؤٹس اور مسکنسیپشنس تھے کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہوں گے. اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پہلے یہ 9 لیئرز آف پیوریفیکیشن کو اپنے زندگی میں اپنائیں, تب جا کر آپ تبرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. وہ بھی تبرہ اٹ از این ایکشن, یہ کال نہیں, یہ فیل ہے. آپ بتائیں کہ آپ حسین کے راستے پر ہو, یزید کے راستے پر نہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر اس پروگرام کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو, فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ.